بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میرو کی کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 22 میں سوتیلی ماں اور بیٹے کی کہانی کے دوسرے پارٹ یعنی اس کا آخری حصہ ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ ناظرین، جدھر ہی کل ہم لوگوں نے چھوڑا ادھر ہی شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جو ہی اس نے اپنے یعنی گائے کے بچڑے کے ایک کان سے کھانا کھایا اور دوسرے سے کھجور کے حلوے وغیرہ کو کھایا، اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر میں گیا اور چلتا رہا یہ سلسلہ چند مہینوں تک۔ اور اس کے بعد چند وقت بعد اس کے سوتیلی ماں نے دیکھا کہ اس کا بچوں کی طرح اس کا صحت نہیں ہے، مطلب اس کو سوکھی جو کی روٹی کھلا رہا ہے اور اپنے بچوں کو خوبصورت کھانا اور لذیذ بنا کے کھلاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا شکل اور صورت اور جسم بہت ہی تگڑا اور فربے ہے۔ تو اس کو شک ہونے لگا، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے ایک چھوٹی بیٹی کو بولا کہ تم اپنے اس بہن کے ساتھ جنگل میں جو اپنے بچڑے کو چرانے کے لیے جاتا ہے تم اس کے ساتھ جایا کرو تاکہ اس کا راز معلوم کرو۔ تو ناظرین، اس کو دوسری دن صبح اس کے ساتھ بھیج دیا، اور جو ہی وہ اس کے ساتھ گیا اور انہوں نے گائے کے بچڑے کو چرایا تو اس کو بھوک لگا، تو اس نے اپنی بہن کو بولا کہ تم آؤ ہمارے گود میں لیٹ جاؤ، میں تمہارے سر میں جوئیں تلاش کروں گا، تو کاش کہ تمہارے سر تو میں جوئیں تو وغیرہ نہیں ہیں۔ مطلب وہ اس کے ران میں سو گیا اور اس کا نیند آیا تو اس کو دھیرے دھیرے اس کو نیچے رکھ کے اس نے گیا اپنے گائے کے بچڑے کا کان کو اس نے اٹھایا اور اس سے کھانا کھایا، اور ایک کان سے انہوں نے کھجور کے حلوے وغیرہ اور اچھے لذیذ کھانوں کو کھانے کے بعد پھر اس کو بند کر کے واپس آیا اور اپنے بہن کو بولا کہ چلو ابھی ہم لوگ گھر چلتے ہیں۔ تو ناظرین، انہوں نے گھر کا رخ کیا تو وہ آیا تو اس نے اپنے ماں کے ساتھ قصہ کیا کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو ماں بھی اس کے اوپر ضد ہو گیا اور اس نے بولا کہ تم بھی نالائق بیٹی ہو، تو چلو میں کل اپنے بڑے بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج دوں گا۔ تو ناظرین، کل جب صبح ہو گیا دوسری، تو اس نے اپنی دوسری بیٹی کو اس کے ساتھ روانہ کیا۔ دونوں گئے اور اس کو بولا کہ تم سیانہ بنو اور اس کے ہر نقل و عمل میں نظر رکھنا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر جو ہی انہوں نے یہ سلسلہ کیا ہوا ہے، تو مطلب وہ سلسلے میں تم اس کو راز کو معلوم کرو۔ تو ناظرین، اس نے راز معلوم کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کو تو بھیج دیا۔ تو جب دوپہر کا بھوک اس کو لگا تو اس نے بولا کہ چلو آئیں ہم ابھی کھانا کھاتے ہیں، یعنی کھانے کا اس کے دل نے چاہا تو اس کو اپنے بہن کو بولا کہ تم میرے ران میں چلو، آؤ سو جاؤ، میں تمہارے سر میں جوا وغیرہ کو تلاش کر کے دیکھتا ہوں۔ تو ناظرین، وہ اس کے ران میں سو گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اونگ رہا ہے اور اس کو نیند آنے والا ہے، تو اس نے دھیرے دھیرے اس کا سر کو نیچے رکھا۔ نیچے رکھنے کے بعد ناظرین، اس نے کیا کیا کہ اس نے فوراً ہی اپنے گائے کے بچڑے کو پکڑا، اس کے کان کو ہلا دیا اور وہاں سے انہوں نے کھانا کھایا، اور جلدی انہوں نے کھجور کھانے کا بھی کوشش کیا۔ تو جو ہی ایک کھجور کا پیس زمین پہ گر گیا اور اس کی بہن کا آنکھ کھل گیا، تو اس نے فوراً دوڑ لگائی اور آیا کہ ہاں تمہارا کام یہی ہے، تم یہی کرتا ہے اور ہم لوگوں سے چھپاتا ہے۔ تو ناظرین، اس نے کچھ نہیں کیا، تو اس نے اس کے ٹال مٹول کے ایک ہی دانہ کھجور کو اپنے گومتان میں رکھا، یعنی اس کے زنانہ جیب میں ڈال دیا، مطلب جس کو ہمارا مقامی زبان میں ہم لوگ پندول بولتے ہیں، تو اس نے اپنے زنانہ جیب میں ڈال دیا۔ تو اس کے بعد وہ ادھر ادھر اس کو کر کے اس کو بولا کہ اس کو میں کیسے نکالوں، تو پھر اس کو گھما پھرا کے زیادہ بڑی مشکل سے اس نے اس کو پھر دوبارہ یہی بہانہ کر کے اس کو نیند میں کیا، اور اس کا جواں تلاش کرنے کے بہانے میں دوبارہ اس کو لٹایا اور اس کے زنانہ جیب سے یہی مطلب کھجور کا دانہ کو نکال کے اور اس کے جگہ میں انہوں نے ایک گدھے کا گوبر اس کے زنانہ جیب کے اندر ڈال دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو ناظرین، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ میں تو خوش ہوں کہ میں نے ایک سمپل اس کا اٹھایا ہے۔ جب انہوں نے گھر کا رخ کیا تو گھر میں پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے ماما کو بتایا کہ ہاں میں نے اس کا راز فاش کر دیا اور ایک کھجور بھی میرے کو ملا، وہ لوگ اچھا چیز خود کھاتا ہے اور ہم لوگوں کو بھی نہیں کھلاتا ہے۔ تو ناظرین، جو ہی اس نے ہاتھ اپنے زنانہ جیب کے اندر ڈال کے نکالنے کا لگا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک مطلب سکا گوبر ہے گدھے کا۔ تو اس کا ماں بھی ناراض ہو گیا، تو اس نے بولا کہ سچ مچ ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ اس کے گوبر نہیں تھے، تو نہ جانے راستے میں کیسا بدلی ہو گیا
لہٰذا اس نے اچھا اچھا کھانا وہی اپنے گائے کے بچڑے کے ساتھ کھا لیا، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، میں نے نیند کی اپنے آپ کو طرح کر کے اس کا پورا نظارہ کیپچر کیا۔ تو ناظرین، اس کے کہنے کے بعد ابھی اس کو معاملہ تو پورا سونگ ہو گیا، تو اس کو معلوم ہو گیا کہ ابھی اس کا کیا طریقہ نکالنا ہے۔ تو ناظرین، دوسری جب دن ہو گیا تو اس کی مکار سوتیلی ماں نے کیا کہ کچھ رگا کے روٹی، مطلب جس کو چاول کے روٹی بولتے ہیں، جو بہت پتلے روٹی ہوتے ہیں، جس کو ہاتھ لگاتے ہیں ترنت ہی ٹوٹ جاتے ہیں، جس کو ہمارا مقامی زبان میں ہم لوگ تینی بولتے ہیں۔ تو یہی چاول کے روٹی انہوں نے بنا کے اپنے پسلیوں کے ساتھ اس کو مکس کر کے باندھ کیا اور اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ جو ہی اس کا شوہر کام سے گھر میں پہنچا تو اس نے کروٹیں لیتا ہوا اپنے یہی چاول کے سوکھے روٹیوں کو آواز دیتا رہا، ترک ترک کا آواز کرنے لگا، کیونکہ وہ روٹی تو ٹوٹتے ہیں اور ترک ترک کی آواز نکلتی ہے۔ تو اسی آوازوں کو اس نے پوچھا کہ ابھی کیا ہو گیا، تو اس نے بولا کہ ہمارے سب پسلی ابھی ٹوٹے ہوئے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، لہٰذا میرے کو ابھی کچھ کرنا چاہیے۔ میں پہلے بیمار تھا تو میرے دوسرے شوہر نے میرے لیے گائے کاٹتے تھے اور اس کا جو چمڑا ہوتا تھا تو میرے کو پہناتے تھے، اور یہی میرے بیماری کا علاج ہے۔ نہ جانے تم کیسا شوہر ہے اور میرے کو تم اتنا دوستی اور محبت نہیں رکھتا، اس کے لیے میرا خیال تمہارا نہیں ہے، تمہیں اپنے کام کاج کا خیال ہے اور بس میں تو مر جاؤں یا زندہ ہو جاؤں، لہٰذا تمہیں میرے کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کو بہت طعنے اور گرم باتیں کرنے کے بعد اس کا دل کو براس سے گرم کیا اور اس کو بولا کہ نہیں جان، میں تو ایسا نہیں ہوں، میں بھی تمہارا وہی جیسا سلوک کروں گا، جیسا پیار تم کو پہلے ہی شوہر سے ملا تھا تو میں وہی پیار تم کو دلاؤں گا۔ تو اس نے بولا کہ ہاں، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو تمہارے بچی کے ساتھ ایک گائے کا بچڑی ہے، اس کو کاٹ کے میرے کو اس کا چمڑا پہنا دیں، میرا بیماری خلاص ہو جائے گا۔ تو اس نے بولا کہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں اس کو منا کے اس کو ضرور کر دوں گا۔ تو ناظرین، جب دوسری دن ہو گیا تو اس نے کیا کہ اس کی مکار سوتیلی ماں نے اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گائے کے بچڑے کو وہاں جنگل میں لے کے جا رہا ہے، تو اس نے اون کا بڑا ایک ڈھیر اس کو دیا اور ایک بڑا بنڈل اور ڈیری دیا اس کو کہ اس کو تم بنو اور اس کو بناؤ اور اس کو تم اس کو مطلب اچھے کر کے رسی بنا کے لانا۔ تو ناظرین، اس نے کیا کہ اس نے اس کے اون کا یہ بڑا گچھا اس کو دیا اور اس کو بولا کہ اس گچھے کو تم رسی کا بنڈل بنا کے لانا، اور اس کو اپنے آپ کو ایسا کیا کہ جیسا اس کو کچھ معلوم نہیں ہے اس پلان کے پیچھے۔ تو ناظرین، اس نے اون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو وہ جب وہاں گیا تو اس نے اپنے گائے کے بچڑے کی کرامات سے اس کو کچھ ہلا پلا کے، کچھ ترسم کر کے اس کو جلد ہی ایک ایک رسی کا اس کو گچھا اور بنڈل بنا کے رکھ دیا، اور اس کو پھر معلوم ہو گیا کہ میرا آج مطلب ایک گائے کا بچڑے کا لاسٹ دن ہے۔ تو رات کو اس کے بابا نے اس کے ساتھ اسٹوری کیا کہ میرا لہٰذا بیوی بیمار ہے اور تمہارا ماں، اس کا علاج یہی ہے، تم میرے کو اس بچڑے کو دو، میں کاٹ کے اس کو بیماری صحیح کروں گا، لہٰذا میں دوبارہ جب شہر جاؤں گا تو تمہارے لیے ایک اچھا اور دوسرا نیا بچڑا لاؤں گا گائے کا۔ تو ناظرین، اس بات کرنے کے بعد اس نے تو کچھ نہیں بولا اور خاموشی اختیار کیا۔ تو اس کے بعد ناظرین، اس نے اپنے گائے کے بچڑے کے ساتھ جب یہ بات کیا تو وہ بھی تلسومی گائے تھے، تو اس نے اس کو بولا کہ تم ڈرنا نہیں، میں جو کروں گا تم وہی فالو کرنا، لہٰذا تمہارا قسمت اور بھی جاگ اٹھے گا۔ تو ناظرین، اس کو کچھ طریقہ وغیرہ بتانے کے بعد اس نے بولا کہ تم میرے کو کاٹنے کے بعد میرے ہڈیوں کو اکٹھا کر کے فلانا جگہ کچھ قبرستان وغیرہ میں دفنا دو اور اس کے بعد تم میرے کو یہی ہڈیوں سے کچھ منت مانگو، تمہارا سب کچھ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس کو یہی طریقہ آزمانے کا بول دیا، اور جب وہ گھر گیا تو اس نے اون کا گچھا کو رسی میں پیش کیا تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ اتنا جلدی اس نے کیسا بنا دیا، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کیا کاریگری ہو گئی۔ ناظرین، اس نے تو یہ کام کر دیا۔ جب دوسری دن ہو گیا تو اس نے آدمی لوگوں کو بلایا اور اس کا بچڑا کو کاٹ دیا اور اس کو بانٹا اور عزیز و اقاربوں کو بھی دے دیا، اور گوشت وغیرہ کو بھی کھانے کے بعد اس کی بیٹی نے بولا کہ اگر میں اپنے گائے کو دوں
کاٹنے کے لیے تو میرے کو اس کا ہڈی ضرور چاہیے، میں اس کے لیے راضی ہو جاؤں گا، نہیں تو میں اپنے گائے کا بچڑا نہیں دوں گا کاٹنے کے لیے۔ تو ناظرین اس کو بولا کہ چلو میں مانتا ہوں تمہارے کو یہ دینے کے لیے۔ اس کو بولا کہ یہ تم کیا کرے گا؟ تو اس نے بولا کہ یہ میرے خوبصورت گائے کا بچڑا ہے، اس کے ساتھ میرا پیار ہے، اس کے لیے میرے کو اس کا ہڈی وغیرہ چاہیے۔ تو ناظرین اس نے جب گائے کا بچڑا کو کاٹ لیا تو اس نے ہڈی وغیرہ کو جمع کر کے ایک تیلے میں رکھ دیا۔ تو توڑے ہڈیوں کو اس کے دوسرے بہنوں نے چوری کیا کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بڑا بہن اس کو کیا کرے گا، ہم اس کا بھی پالو کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین دوسری بار ایک تو کام تمام ہو گیا، تو اس نے اس کا چمڑا کو پہنا کے تھوڑی دیر بعد اس کو پھینک دیا، اور اس نے بولا کہ ہمارا بیماری فائنل ہو گیا، خلاص ہو گیا۔ تو یہ کام ہو گیا، اور اس نے گائے کا بچڑے کو کٹوایا، اور اس نے اس کو مطلب اس شگون کو اپنے کو ثابت کر دیا۔ تو ناظرین اس شگون کے بعد اس نے کیا کہ جب اس کو بھوک لگا تو اس نے نظروں سے چھپا کے وہاں قبرستان میں گیا، ہڈیوں کو دفنا آیا، اور تو واپس آیا تو اس کے بہنوں نے بھی اس کا فالو کرتے ہوئے انہوں نے ہی ایسا کیا، اور اس کے ساتھ وہاں ہڈیوں کو اپنے ساتھ والے ہڈیوں کو بھی دفن کیا۔ تو دوسری دن وہ تو گیا تو اس نے وہاں کھول کے اپنے کانے وغیرہ اور لذیذ چیزوں کو کھانا شروع کیا۔ تو جو ہی اس کے بہن گئے کہ اپنے ہڈیوں کو دیکھیں کہ ہمارے تو ہڈی کیا ہو گئے ہیں، تو جو ہی انہوں نے وہاں ہڈیوں کو ہاتھ لگایا، دیکھا کہ یہ تو کیا نام ہے بچھو اور سانپ ہو گئے، اور اس کو دونوں لوگوں کو ڈر گیا، اور دونوں بہن زار و کسار رونے کے بعد ادھر گھر آیا، اور اس نے دیکھا کہ ماں اس کا یہ لوگ کا برا حالت ہے، اس کو پوچھا اور سوال کیا۔ اس نے بولا کہ ہاں ہم لوگوں نے اس گائے کا ہڈیوں کو ایسا جمع کر کے دفنا دیا، ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس میں اور گائے اور کچھ مطلب گائے کے ہڈیوں سے کچھ بچھو اور سانپ وغیرہ بن گئے ہیں۔ تو اس نے بولا کہ یہ تم لوگ کا بہن پاگل ہے، اور تم لوگ کو بھی مروانا چاہتا ہے، لہذا اس کے پیچھے نہیں جائیں اور اس کو فالو نہیں کریں۔ تو ناظرین اس باتوں کے کرنے کے بعد چند ہی دن ایسا گزرتا گیا، اور وہ اپنے یہی طریقہ آزماتے ہوئے اپنے کچھ کھاتا رہا، لیکن اس کا ماں مطلب سوتیلی ماں اس کے ساتھ بہت ضد کرتا تھا، ہر دن اس کو مارتا تھا، تکلیف دیتا تھا، اور حتیٰ کہ پورے رات کو اس کو پرانے زمانے کے جو ہاتھ کے چکی ہوتے ہیں جس کو پیستے تھے، اور اس کو بولتا تھا کہ اس میں پیسو، اور سب سے پہلے اس میں تم یہ جو دان ہوتے ہیں اس کا چھلکا الگ کرو، اور پھر اس کے بعد دان سے تم پیس کے اس کو دوسرے چکی سے مطلب اس کو آٹا بناؤ۔ تو ناظرین اس کو بڑا بڑا کام دیتے تھے تاکہ وہ پورے رات جاگ اٹھے اور کام کرتے رہے، اور اس کے ہاتھ چالے ہوتے تھے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اتفاقاً سے ناظرین کہ ایک دفعہ وہ لوگوں کا علاقے میں ایک بادشاہ کا بیٹا کا شادی ہو گیا، اور سب نے شادی جانے کا ارادہ کیا۔ تو اس کی سوتیلی ماں نے بولا کہ ہم اور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اور مرد کے ساتھ لہذا شادی کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کو نہیں لے کے جانا۔ تو ناظرین اس نے مکاری کر کے اس نے اپنے رکھے ہوئے گھر کے ایک بڑا بوری کے اندر جو دان رکھے ہوئے تھے تو اس کے جان بوجھ کے منہ کھول دیا، اور اس کو پورا نیچے زمین میں گرا دیا تاکہ اس کو زیادہ ٹائم لگے اس کو اٹھانے کے لیے، اور ایک ایک کر کے اس کو اٹھا دیں۔ تو ناظرین اس نے دانوں کو گرانے کے بعد تو تھوڑا غصہ اور پیلا کر کے اپنے آپ کو نکالا، اور اس کے اوپر تھوڑا سخت لہجے میں بات کیا کہ تم کو معلوم نہیں کون سا بکری تم نے کھلا کیا کہ پورا دھان کو نیچے گرا دیا اور پورے دان زمین میں آ گئے، لہذا یہ سب دانوں کو جمع کرو، ہم تو شادی جا رہے ہیں، تمہارا کام یہی ہے، ایک ایک کر کے اس کو صاف کرنا، اور کوئی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین اس چیزوں کے کرنے کے بعد سب آدمیوں نے شادی کا پروگرام بنایا، اور سب آدمی شادی میں چلے گئے۔ تو یہ ادھر ہی اکیلا ہو گیا۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد گیا وہاں سے، اور اس نے اپنا کھانا وغیرہ کھایا اور واپس آئے، اور اس نے جو چیز دل میں ارادہ رکھتا تھا تو یوں ہی ہوتا تھا۔ تو اس نے دل میں ارادہ رکھا کہ ایک مرغیوں کا بڑا گینگ آ جائے، شاید میرے ساتھ میرے کو ہیلپ کرے۔ تو جو ہی اس نے یہ دل میں ارادہ رکھا تو اس کے سامنے مرغیوں کا بڑا ایک گینگ حاضر ہو گیا۔ تو اس نے سب مرغیوں کو بولا کہ ایک دان کو ضائع نہ کریں، پورے دان کو چک کے ایک جگہ میں اکٹھا کریں۔ تو ترنت ہی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے ہی پورا دان ایک ہی جگہ اکٹھا ہو گئے، اور اس نے اس کا بوری کا منہ بند کر کے وہاں گیا، اپنے گائے کے بچڑی کے ہڈیوں کے ساتھ گیا، اور اس نے دل میں ارادہ کیا کہ میرے کو ایک گھوڑا ہو جائے اور میں شاہی لباس میں اس میں سوار ہو جاؤں اور شادی میں گھومنے کے لیے جاؤں۔ تو ناظرین کاش اس کے ارادوں کے ساتھ وہی چیز حاضر ہو گیا، اور وہ ایک اچھے گھوڑی
کے اوپر سوار ہو گیا اور بادشاہی ڈیل ڈال کے اچھے مردانہ لباس کو ڈال کے اور وہاں اپنے گھوڑے کو گھماتے ہوئے سیدھا شادی میں گیا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں شادی میں بہت ہنگامہ ہے، بہت رش ہے، بہت بھیڑ ہے، اور آدمی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ناچے اور گانے اور ساز اور زیمر مطلب میوزک وغیرہ بھی چل رہا ہے۔ تو سب چیزوں کے دیکھنے کے لیے جو ہی اس نے پہنچ گیا تو اس کے مروارید اور جواہر کے چمکے ہوئے اس گھوڑا کو اور اس شاہی لباس میں بادشاہ کے بیٹے نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ ہمارے شادی میں یہ کون سے بادشاہ کا بیٹا ہے، شاید تو آ گیا۔ تو ناظرین جو ہی حاضر ہو گیا تو بادشاہ کے بیٹے کو شک ہو گیا کہ گھوڑے کا سوار آدمی مطلب مرد نہیں عورت ہے۔ تو اس نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ اس آئے ہوئے مہمان آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، مرد ہے یا کوئی عورت ہے؟ تو اس کے بابا نے بولا کہ یہ مرد ہے۔ تو نہیں، اس کے بیٹے نے ضد کیا کہ ابا جان یہ مرد نہیں ہے، یہ ایک عورت ہے۔ تو اس نے بولا کہ آپ لوگوں کو کیسا معلوم ہے؟ تو اس نے بولا کہ میں اپنی یہی شک و گمان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مرد نہیں ہے، یہ عورت ہے۔ تو اس کے بابا نے بولا کہ ہاں، اس میں ابھی تو راز کھل جائے گا۔ ہم لوگ کے ادھر دو بڑے جگہ ہیں، دو مطلب جگہ بیٹھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک تو ہے وہی اچھے سوپے اور بیٹھنے کا جگہ ہے جو مردوں کے لیے ہے، دوسرا ایک بچھونے قالین ہیں جو کہ نیچے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو ہیں عورت لوگوں کے لیے۔ اگر وہ عورت ہے تو بچھونے ہوئے قالینوں کے اوپر بیٹھ جائے گا، اگر مرد ہے تو اچھے سوپے اور صندلی کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ تو ناظرین اس نے ضد کر کے مردوں کا جگہ میں بیٹھ گیا۔ تو پھر اس نے بولا تو بادشاہ کے بیٹے نے پھر بھی ہار نہیں مانا اور اس نے ضد کیا کہ نہیں، یہ مرد نہیں لگتا ہے، میرے کو اس کے خوشبو سے عورت لگ رہا ہے، تم لوگ شاید تو اتنا پیلنگ نہیں ہے، میرے کو اس سے زیادہ اور بھی پیلنگ ہے۔ تو ناظرین نہ جانے کیا ہو گیا کہ بادشاہ کے بیٹے کو اس کے اوپر ایسا ڈاؤٹ آیا، تو اس نے بولا کہ اپنے غلاموں اور کاردار اور نوکروں کو کہ اس کو گھماؤ، اور بادشاہ کا بیٹے کو بولا کہ اس کو بازار میں لے کے جاؤ، دو دکانوں میں اس کو گھماؤ، ایک مطلب اسلحہ اور کارتوس کے دکان، اور دوسرا اور زنانہ اور لیڈیز مطلب کہ کوئی دکان ایسا جیسا کوئی لیڈیز وغیرہ کے سامان رکھے ہوئے ہیں، تم لوگ ادھر پرکھ لو، دیکھ لو کہ وہ کون سے سامان کے بارے میں اپنا رائے بولے گا۔ اگر اس نے زنانہ سامانوں کے بارے میں اپنا رائے بولا اور کچھ مطلب ٹپس کو ایڈ کیا اور کچھ بات کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت ہے۔ اگر اس نے مردانہ سامانوں کے بارے میں کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو کو ظاہر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرد ہے۔ تو ناظرین جو ہی اس کو ایسا آفر ہو گیا تو بادشاہ کے بیٹے کی طرف سے اس کو آفر ہو گیا کہ مہمان سلامت، تم ہم لوگوں کا بازار میں آیا لہذا مہمان ہو، ادھر ہمارا رواج ہے کہ ہم کسی کو گھماتے ہیں اور دکان میں کچھ دیتے ہیں، لہذا تم کو کچھ گفٹ بادشاہ کی طرف سے دینا پڑے گا۔ بادشاہ ہم لوگوں کو بولتا ہے کہ تم کو بازار میں ایک بار گھما کے لے کے آئیں۔ تو ناظرین اس نے بولا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو بند کیا اور وہ سائڈ میں وہ لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے وہاں گیا اور جو ہی دو دکانوں میں اس کو گھمایا، لیکن راستے میں اس کے نوکروں نے اس کو بھی ایسا بول دیا تھا کہ تم ایسا الٹا کرو، اگر تمہارا جو حقیقت ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ اور بادشاہ کے بیٹے کا دونوں کا بات کا ایک ہی جواب نکالنا پڑے گا۔ تو ناظرین اس کو سب سے پہلے مردانہ مطلب زنانہ دکان کی طرف لے کے گیا اور زنانہ مارکیٹ میں گھمایا، لیکن اس نے کچھ چیز کو پسند بھی نہیں کیا اور کچھ چیزوں کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا اور کچھ چیزوں کے بارے میں اس نے کچھ بتایا بھی نہیں۔ جب جو ہی اس کو مردانہ مارکیٹ میں لے کے گیا تو اس نے اسلحہ و کارتوسوں کے دکان کے بارے میں اپنا پوائنٹ ویو کو ظاہر کیا اور ادھر اس نے کمنٹ کیا کہ یہ اچھے اور کارتوس تو بہت بڑھیا اور اچھے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگوں نے آفر کیا کہ بادشاہ کا ابھی آفر تم کو دیا کہ تم کچھ چیز پکڑو، خرید کرو، تو اس نے بولا کہ بس یہی دکھانا کافی ہے، میرے کو کوئی چیز کا ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین اس ٹپس کو فالو کرنے کے بعد وہ لوگ تو واپس آ گئے۔ تو ادھر ہی آیا تو پھر بادشاہ کا بیٹا اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا کہ اس میں اس کو پھر بھی وہی مردانہ صلاحیت ظاہر ہونے لگا۔ اس کے بعد ناظرین جب وہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گیا تو پھر بادشاہ کے بیٹے نے بولا کہ میں اس کو ہرگز نہیں مانتا ہوں کہ یہ انسان کوئی عورت نہیں ہے، مرد ہے۔ تو پھر بادشاہ نے بولا کہ اس میں اتنا ضد کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ تو بادشاہ کے بیٹے نے ہار نہیں مانا، اس کو بولا معاملہ آخر تک خود بھی سیدھا ہو جائے گا۔
تو ناظرین جب دوسری دن جب شادی خلاص ہو گیا تو سب آدمی اکیلے جانے لگا تو اس کے نزدیک والے آدمی تو سب چلے گئے، دور والے آدمیوں کا بھی پروگرام ہو گیا جانے کے لیے۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کے سوتیلی ماں اور اس کے باپ وہ لوگ بھی چلے گئے، تو اس نے بھی اپنے گھوڑے کو کھول دیا، اور جو ہی وہ اپنے گھوڑے کے اوپر بلند ہو گیا تو اسی دوران اس کے پاؤں کا ایک جوتی پر پھسل کے نیچے گر گیا۔ جو ہی جوتی نیچے گر گیا تو اس نے رکنے کا کوشش کیا، لیکن کیا کریں کہ اس کا وہی جوتی کا نال ادھر جو نیچے آیا تو اس کو پکڑنے کے لیے اس کو ٹائم نہیں ملا، تو لہٰذا اس نے کیا کیا کہ وہ تو چلا گیا۔ تو اس کے بعد ناظرین کیا ہو گیا کہ بادشاہ کے بیٹے نے حکم دیا کہ فوراً اپنے نوکروں کو وہی جوتی کا مطلب پارٹ کو لے کے آئیں، تو وہی جوتی کا حصہ اس کو لا کے دیا، تو اس نے اپنے ساتھ میں رکھا اور اس نے اس کا خوشبو سونگھا تو اس کو معلوم ہو گیا، اور جوتی کا خلیے سے پتہ چلا کہ ابھی پکا وہ عورت ہے۔ تو ناظرین اس نے کسی کا بات نہیں سنا، تو اس کے لیے بادشاہ کے بیٹے نے اپنے ناراضگی کو اظہار یوں ہی کیا۔ تو اس نے بولا کہ بابا جان یہ تو میں نے شادی کر لیا، پکا ہو گیا، لیکن میں دوسرے شادی کے لیے اس عورت کو ضرور ڈھونڈوں گا اور لا کے کڑا کروں گا، تم لہٰذا میرے دوسرے شادی کا تیاری کرو جب تک میں اس کو ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ تو ناظرین اس نے یہی گھوڑوں کے قدموں کا نشان کو پانے کے لیے سیدھا گھوڑے کے پاؤں کا نشان پکڑا، جو ہی وہ اس آدمی کے گھر میں آیا تو وہی سوتیلی ماں کے گھر تک پہنچا۔ تو اس نے بولا کہ اماں جان میں تم لوگ کے گھر میں آیا، تو اس نے دیکھا کہ ہاں بادشاہ کا بیٹا تو کل شادی تھا اور آج ہی جو فوراً حاضر ہو گیا۔ تو سب لوگ حیران ہو گئے، اور انہوں نے نہ جانے کیا کہ اس کو کیسے جگہ میں بٹھا دیں کہ غریبوں کا گھر ہے۔ تو اس نے بولا کہ میرے ساتھ ایک جوتی ہے جس کا پاؤں کا سائز اس کے ساتھ فٹ ہو جائے گا، تو مطلب میں اس لڑکی کے ساتھ دوبارہ ایک نیا شادی کروں گا۔ تو سب لوگ حیران ہو گئے۔ تو اس نے بولا کہ تم اپنے لڑکیوں کو بلاؤ تاکہ وہ لوگوں کا پاؤں میں چیک کرتا ہوں کہ کس کے پاؤں کا سائز آئے گا یہ جوتی۔ تو ناظرین اس نے اپنے دونوں بیٹیوں کو وہاں سجا کے لایا، لیکن جو سوتیلی بیٹی تھی تو اس کو ایک تندور کے ایک چھوٹے گار تھے تو اس کے اندر بند کیا، اور اس کے اوپر کچھ سامان رکھ کے اس کو بند کیا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے۔ تو ناظرین اس نے دونوں بیٹیوں کا پاؤں کو یکے بعد دیگر چیک کیا، لیکن دونوں کا سائز نہیں ملا۔ تو وہاں ایک مرغا تھا، اور مرغا بار بار اذان دے رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ جوتی کے فٹنس کا آدمی تندور میں ہے اور تندور کے اندر ہے، اگر تم کو چاہیے تم اس کو نکالو۔ ناظرین وہ مرغی کے اس اذان سے وہ لوگ بھی تنگ ہو گئے، اور فوراً اس نے ایسا اذان کے اندر بتا رہا تھا کہ اس جوتی کے فٹنس کا آدمی تندور کے اندر ہے۔ تو سب لوگ حیران ہو گئے۔ تو پھر بادشاہ کے بیٹے کو معلوم ہو گیا، تو اس نے بولا کہ تم اس کا اصل سائز والا بندہ کو چھپا لیا۔ تو وہ بھی ناظرین حیران ہو گیا۔ تو اس نے فوراً وہاں تندور کا منہ کھولا، اور یوں ہی بیٹی باہر آیا اور اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو دیا کہ تم اس کو فٹنس کر کے دیکھو۔ تو جو ہی اس نے پاؤں میں لگا دیا فوراً اس کا سائز ہو گیا۔ تو ناظرین اس نے ادھر کہہ کے لگا کے بولا کہ میرا شادی پکا ہے۔ تو ناظرین ابھی کیا کریں؟ اس نے بولا کہ ہمارا بیٹی بہت نالائق ہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے چھپایا، ہمارے لائق اور جوان اچھے دونوں بیٹی یہی ہیں، اگر اس کے ساتھ تم شادی کرے گا تم کو مطلب کچھ اس کو سلیقہ وغیرہ معلوم نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے بہتر ہے کہ ہمارے دونوں بیٹیوں سے ایک چن کے شادی کرو۔ تو اس نے بولا کہ نہیں، میرے کو یہی منظور ہے کہ اس کا پاؤں کا سائز ہمارا چپل آ گیا۔ تو ناظرین اس کے باپ بھی شرمندہ ہو گیا، اور اپنے بیوی کی ڈر کی وجہ سے اس نے بول دیا کہ ہاں ہمارا اس بیٹی کو اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے اس کو چھپا دیا تھا، لہٰذا اگر تم اس دونوں کے ساتھ شادی کریں گے تو کچھ تم کو گارنٹی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ اگر کیا تو پھر دوبارہ ہم لوگوں کو نہیں بولنا کہ میرے کو کوئی نالائق ایسا بیٹی دے دیا۔ تو اس نے بولا کہ بھائی میرے کو قبول ہے، تم لوگ ہاں کرو۔ تو ناظرین اس نے نشانہ دے دیا اور شادی پکا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ فوراً اپنے گھر میں آیا، اور گھر میں آنے کے بعد اس نے فوراً تیاری کیا، اور تیاری کرنے کے بعد وہ اپنے شادی کو دھوم دھام سے رچانے لگا۔ جی ناظرین، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس نے اپنے اس کو بولا کہ میں ابھی شادی کروں گا۔ تو ناظرین اس کی سوتیلی ماں کا ضد ادھر تک خلاص نہیں ہو گیا، تو اس نے بولا کہ میں اس کا دلہن سجانے والی عورت بن جاؤں گا، مطلب ڈیکوریٹر برائڈ بنوں گا، مطلب اس کا گرومر میں بنوں گا۔ تو چنانچہ اس نے بولا کہ چلو تم ہی بنو، کوئی مشکل نہیں ہے اور ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ناظرین اس کا سجانے والے کو وہی کر دیا۔
تو وہ بھی راضی ہو گیا اور اس نے اس کو سجانے کے لیے ناظرین اپنے ضد کا آخری حربہ ادھر استعمال کیا کہ اس کے سر میں اس کے تیل اور اچھے اور خوشبوؤں کی جگہ مسلنے کے لیے تو اس کے ناظرین نہ جانے اس نے گائے بکریوں کے گوبر کو مکس کر کے ہنا وغیرہوں کے ساتھ اور بہت بدبودار چیزوں کو ملا کے کوئلہ وغیرہ اور راکھ کے ساتھ نہ جانے کیا کیا چیز اس کو سجانے کے لیے لگا دیا، اور اس کو وہ تو چپ تھے تو اس نے کچھ بات نہیں کیا، اور ناظرین اس کے پورا جسم کو یہی بدبودار چیزوں سے اس کو سجا کے اس کو نفرت کی آگ کو جگانے کے لیے یہی کر کے چھوڑ دیا۔ اور اس کے سر کے بالوں کو ادھر پیوند کرنے کے ٹائم ناظرین اس نے اس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے جو سوئی تھے تو اس کے اندر ڈال دیے تاکہ اس کو زیادہ چبھے اور اس کو ادھر آرام اور سکھ نہ ملے۔ تو ناظرین اس نے ایسا ہی کر دیا، اور بادشاہ کا جب شادی کا رسم و رواج ہو گیا اور اس کو رات کو اس کے ساتھ بٹایا تو اس نے دیکھا کہ وہ بہت بری حالت میں ہے۔ تو اس نے بولا کہ تم کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے بولا کہ ہمارے سر کے بالوں کے اندر میرے کو کوئی چیز چبھ رہا ہے، مطلب لگ رہا ہے۔ تو اس نے اس کے سر اپنے فوراً اپنے کاردار اور اپنے نوکرانیوں کو بلایا اور اس کو بولا کہ اس کو کھول کے دیکھیں۔ تو ناظرین انہوں نے اس کو کھول کے دیکھا کہ اس کے بالوں کے اندر پورا ہی سوئی اس کو بھر دیا۔ تو اس نے پورے سوئیوں کو جمع کر کے رکھا، اور صبح جو ہی اس کا جو آنے کا ٹائم تھا تو اس کو وہاں سٹ کر کے رکھا تاکہ جو ہی وہ عورت آ جائیں گے بیٹھنے کے لیے تو اس کو چھپ جائیں۔ تو ناظرین اس کو انہوں نے سجا کے رکھا بادشاہ کے بیٹے نے، اور پھر اس کو بولا کہ اس کو صاف ستھرا کر کے دوسرا خوشبوار وغیرہ چیزوں سے، مطلب مسک اور مطر اور کوئی چیزوں سے، بخور وغیرہ سے اس کو خوشبودار چیزوں سے اس کو سجائیں۔ تو ناظرین اس کے نوکرانیوں نے اس کو دوبارہ سجایا اور وہ پورا جنت کا حور کا نمونہ ہو گیا اور پورا لائٹ کا طرح چمکنے لگا، اور اس کو بھی معلوم تھا کہ یہ کوئی کرتوت انہی حرامزادہ عورت نے کیا۔ تو اس کے بعد ناظرین جب صبح ہو گیا تو اس کے شادی کے مبارکی کے رسم میں جو ہی اس کا سوتیلی ماں آیا اور اس کا جگہ سجا کے پہلے وہ لوگوں نے رکھا تھا وہی جگہ میں بیٹھنے کے بعد اس کے پورا سوئی چھپ گئے۔ تو اس نے بولا کہ نہ جانے اس بادشاہی بستر کے نیچے کیا ہو گیا کہ میرے کو کچھ لگ گیا۔ تو انہوں نے بولا کہ نہیں کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ہاں پورے سوئی ہے سوئی۔ تو اس نے بولا کہ یہ سوئی کہاں سے آئے؟ تو پھر بادشاہ کے بیٹے نے جواب دیا کہ یہ وہی سوئی ہے کہ جنہوں نے تم اپنے نام نگت کی بیٹی کے سر کے بالوں کے اندر رکھے تھے، تو لہٰذا آپ کے بھی حصے ہو گئے۔ تو ناظرین اسی لیے بولتے ہیں کہ جو انسان کنواں دوسرے کے لیے کھودے گا تو بے شک وہ وہی کنواں میں خود گر جائے گا۔ یہ اسٹوری کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی کے لیے برائی نہیں کریں کہ پھر بھی برائی تو برائی ہو جائے گا اور اس کا انجام اس کا صلہ اس کو ملے گا جس نے کیا تھا۔ تو ناظرین وہ تو ادھر ہی خوش و خرم کی زندگی گزارنے لگا، اور اس نے اپنے مرد کو بولا کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو اس نے اپنے مرد کو لے کے گیا اور پورے خزانے کو لایا، اور دونوں خوشی کی زندگی گزارنے لگے، اور یہ ادھر دکھ اور نفرت کی آگ میں جلتا رہا۔ تو ناظرین میروں نے ادھر اسٹوری کو تمام کیا، اور اس کا بیٹی بھی سو گیا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ کل اگر اس کا بیٹی اٹھ جائے گا اور پھر دوبارہ اس اسٹوری کو اپنے بڑی بابا کے ساتھ وہاں مجلس میں ضرور تو کر دے گا، اور اس کے بعد جب شام ہوئے گا، شام کا کھانا لگے گا، تو کھانے کے بعد اس کا بیٹی میروں کے ساتھ دوبارہ ایک اسٹوری کے لیے فرمائش کرے گا۔ امید ہے کہ بھی آپ لوگ اس فرمائش کے اسٹوری کے انتظار میں رہیں گے۔ اگر زندگی رہے گی تو قصے کہانی کچھ جڑیں گے۔ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی، اور اس کا ریسرچ کرنے والا ہے بی بی گل نساء جمعہ زامرانی۔ آج بس اتنا۔ ڈیلی ہم سفر کو دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔